پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلی حج کی اہمیت اور حج کی فرضیت، اور یہ بھی پتہ چلا کہ حج میں ایک ٹریننگ کروائی جاتی ہے، لا رفث ولا فسوق ولا جدال، بے حیائی کی بات بھی نہیں کرنی ہے۔ ایک ٹریننگ ہے کہ آپ کئی دنوں تک جب اپنی زبان سے شائستہ کلام نکالو گے تو پریکٹیکل لائف میں بھی اس کا اثر پڑے گا۔ گناہ نہیں کرنا ہے، جھگڑا نہیں کرنا ہے، حالانکہ جھگڑے کی تمام چیزیں حج میں ہوتی ہیں، اتنی ٹینشن میں ہوتا ہے انسان۔ میں نے دیکھا وہاں بہت سے لوگ بیچارے لڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں لڑنا، بہت سے الحمدللہ برداشت بھی کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں میں برداشت پیدا کی جا رہی ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں برداشت اچھی چیز ہے، عدم برداشت کوئی کمال نہیں ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں میں دیکھا ہے آپ نے، مشہور ڈائلاگ ہے، ابے بھائی مجھے تو مزاج کے خلاف کوئی بات کر دے میری تو کھوپڑی گھوم جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں تجھے تو پتہ ہے، پھر میرا تو دماغ آپ کو پتہ ہے جب شارٹ ہوتا ہے تو شارٹ ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ لوگ فلموں سے ڈراموں سے یہ چیزیں سیکھتے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال کیا ہے؟ برداشت کرنا سیکھیں۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو کچھ نیکی کا کام کرو گے اللہ جانتا ہے، تو جو بھی اچھائی کرو گے اللہ کے لیے کرو تو اچھائی کرنا آسان ہو جائے گا۔ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، عرب کی جو رسم تھی کہ زاد راہ کے بغیر حج کرنے چلے جاتے تھے اور اللہ پہ توکل کرتے تھے، اس کی نفی کی گئی ہے اور اس کو تقوی کے خلاف قرار دیا گیا ہے۔ آج دینداروں میں بہت سوں کی حالت آپ دیکھ لیں، اسباب اختیار کیے بغیر توکل کرتے ہیں اور بے وقوفی اور حماقت کے کاموں کو توکل کا نام دیا جاتا ہے۔ میں بتاتا رہتا ہوں کتنے علماء شہید ہو گئے، ان کے پاس گارڈ ہی نہیں تھے۔ جب ان کے مریدوں سے کہو بھائی تم اپنے بڑوں کی حفاظت کے لیے ایک باڈی گارڈ رکھو، تو کہتے ہیں بھائی ہمارے حضرت کا اللہ پہ بہت توکل ہے اور اللہ پہ توکل ہونا چاہیے، اور جو علماء گارڈ رکھتے ہیں ان پہ کا لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو خطرات ہوتے ہیں۔ تو قرآن تو کیا کہہ رہا ہے؟ اسباب اختیار کرو، سفر میں جا رہے ہو، اتنی دور جا رہے ہو، اتنے مہینوں کا سفر ہے تمہارا، اور وہاں اکثر ایسے لوگ ہوں گے جن کی جان پہچان نہیں ہے، تو کچھ تو سوچا کیا ہے تم نے راستے کے لیے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، دیکھیں دنیا بھی ایک سفر ہے، اس میں کتنے لوگ ہیں جو کمانا چھوڑ دیتے ہیں، بیوی بچوں کی فکر چھوڑ دیتے ہیں، بھائی اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا، اور بھی آپ ترقی کے بھی کچھ اسباب ہیں۔ غیر مسلموں نے دنیا میں بہت ترقی کی ہے، اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے ان تمام اسباب کو اختیار کیا جو انسان کو تنزل سے ترقی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ من حیث القوم مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں آپ، ڈیفنس کے معاملے میں آپ اسلامی ملکوں کا حال دیکھ لیں، عرب کا حال دیکھ لیں، کیا ان کے پاس ڈیفنس ہے اتنا مضبوط؟ کوئی آرمی ہے ان کی؟ کیا ان کے پاس ایٹمی طاقت ہے، یا کوئی ایسے میزائل ہیں ان کے پاس جس سے آج اگر دشمن ان پہ حملہ کرے تو اپنے آپ کو بچا لے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یعنی یہ تو کھلے آنکھوں ہر آدمی دیکھ رہا ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو فکر کرتا ہے اس کو لوگ ملامت، صحت کے حوالے سے دیکھ لیں آپ، صحتیں کا حال کیا ہے، لیکن جو ایکسرسائز کر رہا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کا خیال کر رہا ہے، اس کو لوگ ملامت کرتے ہیں اور اس کو تانے دیتے ہیں کہ بھائی موت کا تو ایک وقت لکھا ہوا ہے، جب آنی ہوگی آ جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو مرضی پھوڑتے رہو، جو مرضی کھاتے رہو، جیسا بھی لائف اسٹائل رکھو، ایسا تو نہیں ہے۔ تو اللہ نے یہاں اس آیت میں ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ اسباب آپ کو اختیار کرنے پڑیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غیر مسلم بھی اسباب اختیار کرتا ہے کامیابی کے، اور مسلم بھی، تو غیر مسلم میں اور مسلم میں فرق کیا ہے؟ تو یاد رکھیں دو فرق ہیں غیر مسلم اور مسلم میں۔ مسلمان بھرپور طریقے سے اسباب اختیار کرتا ہے لیکن نظر اللہ پہ رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اسباب اختیار اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن نتیجہ اللہ کے حکم سے نکلے گا، ان اسباب سے نہیں نکلے گا۔ اللہ چاہے تو ان اسباب کو فیل کر دے، اور اللہ چاہے تو سبب کے بغیر بھی کھلا دے، مجھے سبب کے بغیر بھی میرے کام بنا دے۔ بیماری میں علاج اس لیے کر رہا ہوں کہ سنت ہے، نبی نے علاج کیا ہے، شفا اللہ کے حکم سے ملے گی۔ یہ مسلم کی سوچ ہوتی ہے، غیر مسلم یہ نہیں سوچتا۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب اس اسباب سے غیر مسلم کو کامیابی نہیں ملتی نا، تو ڈپریشن کی طرف جاتا ہے۔ مسلمان کو کامیابی نہیں ملتی، وہ کہتا ہے بھائی کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں، ان اسباب میں تو کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، یہ تو اللہ چاہے فیل کر دے، اللہ چاہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بھی اللہ زندہ رکھے، یہ تو اللہ کے کام ہے۔ تو لہذا مسلمان مایوس نہیں ہوتا۔ اگر اسباب نہیں ہے بیچارے مسلمان کے پاس، اور تو وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے یار اللہ بغیر سبب کے بھی کر سکتا ہے کام میرے، اور اگر نہیں کرے تو اس کی مرضی ہے، اسی میں کوئی حکمت اور مصلحت ہوگی، کیونکہ جب کرنے والا اللہ ہے تو اللہ ہمارا خیر خواہ ہے، وہ ہمارا برا نہیں سوچ سکتا۔ کیونکہ اگر ہمیں کچھ غلط بھی ہو رہا ہے تو ہمیں لگ رہا ہے غلط، انشاءاللہ اس کے پیچھے بہت مصلحتیں ہیں جس میں ہمارا فائدہ ہے۔ جیسے یعقوب علیہ السلام کا بیٹا گم گیا، وہ یہی کہتے رہے کہ اللہ میرے لیے صحیح کر رہا ہے، تو واقعی کیسا اللہ نے ان کو نوازا پھر۔ تو ایک فرق کیا ہے مسلم میں اور غیر مسلم میں، کہ مسلمان اسباب اختیار کرتا ہے، نظر اسباب پہ نہیں رکھتا، نظر اللہ پر ہوتی ہے۔ دوسرا فرق مسلم میں غیر مسلم میں یہ ہے کہ مسلمان اسباب اعتدال سے اختیار کرتا ہے، اسباب میں غلو نہیں کرتا۔ یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے، اسباب میں غلو کرنا توکل کے خلاف ہے۔
مثال کے طور پر آپ کو حفاظت کی ضرورت ہے، آپ کی گولڈ کی دکان ہے، سونے کی دکان ہے، یا عام پرچون کی دکان سے ہم مثال فرض کرتے ہیں، پرچون کی دکان ہے، اس میں 4-5 لاکھ کی مالیت کا سامان ڈلا ہوا ہے، آپ تالا ہی نہیں لگاتے دکان میں اور اللہ پہ توکل کرتے ہیں، یہ حماقت ہے، اور یہ اس حدیث کے خلاف ہے کہ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اونٹ کو پہلے رسی سے باندھوں یا توکل کروں اللہ پہ؟ آپ نے فرمایا پہلے رسی سے باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو، دونوں کام کرو۔ تو جو آدمی دکان پہ تالا ہی نہیں ڈال رہا وہ تو سرے سے توکل کا نام لے رہا ہے، یہ تو غلط ہے، ناجائز کر رہا ہے۔ لیکن ایک آدمی کو پتہ ہے ایک تالا ڈالنے سے حفاظت ہو سکتی ہے، کوئی اتنے بڑے اس میں قیمتی سرمایہ نہیں پڑے ہوئے کہ اتنے تالے توڑ کے 20 تالے توڑ کے یہاں لوگ آئیں گے، تو 1 یا 2 تالے کے بجائے وہ کیا کرتا ہے کہ ایک آدمی کو تالا ایک لگانا ہے، 2-2.5 لاکھ کا سامان پڑا ہوا ہے، لیکن وہ کیا کرتا ہے ایک تالا بھی ڈالتا ہے، 8-10 گارڈ بھی بٹھا دیے اس نے، اور پھر گھر سے باہر بھی کرسی ڈال کے دکان کے باہر بیٹھا رہتا ہے، ہر وقت اس خوف میں کہیں چوری نہ ہو جائے۔ تو یہ حفاظت کا جو سبب آپ اختیار کر رہے ہو نا، یہ سبب میں آپ غلو کا شکار ہو، حد سے تجاوز کا شکار ہو، یہ وہمی ہونے کی ایک علامت ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں اکثر لوگ صحت کا خیال نہیں کرتے، لیکن بعض وہمی بھی ہیں، وہ اتنا خیال کرتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے یہ تو ویسے ڈپریشن سے ہی مر جائے گا بیچارہ، اتنا زیادہ۔ وہ مائیکل جیکسن کی میں ایک مثال دیتا ہوں نا کہ وہ ہاتھوں میں گلوز پہنے ہوئے ہیں، مسافہ بھی نہیں کر رہے کہ کسی کے جراثیم میرے ہاتھ پہ نہ لگ جائیں، جھوٹا پیتے ہوئے جناب کہ ایسا نہ اس کے جراثیم چلے جائیں، حالانکہ اگلا کے منہ بھی صاف ہے، وہ پاکیزہ چیزیں کھانے والا ہے۔ تو بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے معاشرے میں جو بہت زیادہ اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں کسی چیز کو، تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس کا اللہ پہ توکل نہیں ہے، یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہوگا اسی سبب سے ہوگا، تبھی تو یہ اتنا غلو کر رہا ہے۔ اگر یہ سمجھتا کہ اللہ سے ہوگا تو اعتدال سے جتنا اللہ نے بتایا اتنا سبب اختیار کر لیتا، باقی کس پہ توکل کرتا؟ اللہ پہ۔ تو 2 انتہاؤں کے درمیان ہمیں چلنا ہے، اور اس کے یہ حدیث میں حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، کسی چیز کو طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو اور پھر اللہ پہ توکل کرو۔ رزق طلب کرنے میں بھی اعتدال سے کام لینے کا حکم ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جاب تلاش ہی نہیں کر رہا، کاروبار کی کوشش ہی نہیں کر رہا اور کہے گا اللہ کھلائے گا، یہ بھی غلط ہے۔ لیکن ایک آدمی بزنس کر رہا ہے اور اپنے آپ کو بزنس میں اتنا کھپا دیا اس نے کہ نہ اس کو اپنی صحت کا خیال ہے، نہ وہ بیوی بچوں کو ٹائم دے رہا ہے، نہ وہ اس کی نیند پوری ہو رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ رزق کمانے میں غلو ہے۔ اور یہ کیونکہ اس کا یہ نظریہ ہے کہ محنت سے ملے گا مجھے، اگر یہ اللہ پہ توکل کرتا تو یہ کہتا بھائی محنت سے ملے گا، لیکن جتنی محنت کی اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، اللہ دینے پر آیا تو اتنی محنت میں مجھے ڈبل رزق دے دے گا، اور نہیں دینا چاہا تو میں اللہ کی مرضی کے خلاف اگر چلوں گا، محنت میں حد سے تجاوز کروں گا، تو اللہ میرے منہ سے جو پہلے سے نوالا ہے نا وہ بھی چھین سکتا ہے، کیونکہ اختیار اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ کے حکم کو فالو کرنا ہے نا، جس کے ہاتھ میں رزق کے خزانے ہیں اس کے حکم کو پورا کر کے آپ نے رزق کمانا ہے، کیونکہ اصل خزانے تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کسی کی نافرمانی کر کے کسی طاقتور آدمی کے پاس دیکھیں اس کی جیب میں کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ اس طاقتور سے لڑ کے تھوڑی پیسے نکال سکتے ہو۔ تو یہ اللہ کے ہاتھ میں جب رزق ہے تو اللہ سے لڑ کے، یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے اس سے رزق نہیں چھینا جا سکتا۔ تو اس لیے اعتدال سے کمانے میں اتنی محنت کرنی ہے کہ آپ کی صحت خراب نہ ہو، اس سے آپ اپنے بیوی بچوں کو، اپنے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو ٹائم بھی دیں، بالکل ہی کماؤ پوت نہ بن جائیں، کمانے کی مشین نہ بن جائیں۔ تو یہ غلو ہے۔ غیر مسلموں میں یہ غلو آپ کو بہت سے جگہوں پہ ملے گا کہ حد سے تجاوز کیا سب کچھ ہی، اور پھر وہمی ہو گئے، پاگل ہو گئے، ڈپریشن میں چلے گئے، پیسہ آ گیا لیکن صحت برباد ہو گئی، اور بعض کے بعد پیسہ پھر بھی نہیں آتا۔ تو یہ مسلم میں اور غیر مسلم میں فرق ہے۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں، پہلا، اسباب پہ مسلمان نظر نہیں رکھتا، نظر اللہ پہ۔ نمبر 2، اسباب اختیار کرنے میں اعتدال سے، شریعت کے حدود کے اندر رہ کے اسباب اختیار کرتا ہے، ناجائز کی طرف نہیں جاتا، حد سے تجاوز نہیں کرتا۔ تو یہ ہمیں پتہ چلتا ہے اس میں۔ اچھا، اس میں یہ جو اللہ نے فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ حج میں تم تجارت بھی کرو، اس میں ان لوگوں پر بھی نفی ہے جو دین میں اپنے مزاج کو دخل دیتے ہیں۔ آج بہت سے علماء ہم نے دیکھے ہیں وہ دین کے کام کے ساتھ تجارت بھی کر رہے ہیں، جب تجارت کرتے ہیں ان کی تجارت میں برکت ہوتی ہے، لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں، گاڑیاں اچھی ہیں ان کے پاس، گھر اچھا ہے، خوراک اچھی ہے، لباس اچھا ہے، لوگ ان پہ بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ یہ مولانا ہو کے اتنا پیسہ کیوں کما رہے ہیں۔ تو بھائی پیسہ کمانا اللہ کا فضل ہے، جس کو اللہ نے فضل سے تعبیر کیا ہے۔ حج میں جا کے بزنس کیا جا سکتا ہے، تو یہاں رہ کے کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ تو کیونکہ آپ نے دین میں نا اپنا مزاج، آپ نے ایک مزاج بنا لیا ہے کہ نیک آدمی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہونے چاہیے، نیک آدمی جو ہے نا وہ اول جلول ہونا چاہیے۔ تو یہ آپ کا اپنا بنایا ہوا ہے، جیسے عربوں نے خود ایک مزاج بنا لیا تھا کہ ہم حج پہ جا رہے ہیں تو بزنس کیوں کریں، بھائی اس کی کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس۔ بھائی حج تو مخصوص ارکان کا نام ہے، وہ ارکان پورے کر لیں، اللہ کی رضا کے لیے حج ادا ہو جائے گا، چاہے پھر وہاں بزنس کریں نہ کریں، اس کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اللہ نے بتایا کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دین میں اپنے مزاج کو نہیں دخل اندازی دینی ہے، بلکہ دین ایک اللہ کی حدود کا نام ہے، اس حد تک اپنے آپ کو باؤنڈ کرنا ہے۔ دین نام ہے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو چھوڑ دینے کا، بدعتوں سے بچنے کا۔
تو یہ بھی ہمیں اس سے علمی نقطے کی بات پتہ چلتی ہے۔ ایک بات ہمیں تجارت کی اہمیت اور فضیلت بھی پتہ چلتی ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال قرار دیا، حج میں خاص ذکر کیا، کیونکہ اللہ چاہتے ہیں مسلمان معاشی ترقی کریں، تو حج میں اسپیشلی مسلمانوں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ تم تجارت بھی کرو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، یعنی تم اس کو برا مت سمجھو، تو ظاہر ایک قسم کی ترغیب ہے نا یہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ پوری دنیا سے لوگ آئیں گے، مسلمان جب بزنس کریں گے تو اس سے مسلمانوں کی معاشی ترقی ہوگی، اس سے اسلام مضبوط ہوگا۔ لیکن آپ انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج جب مسلمان حج کرتے ہیں تو بزنس اس سے یہودیوں کا ہوتا ہے، ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں ساری جن کی پروڈکٹ حاجی خرید رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے تجارت میں اتنی محنت ہی نہیں کی ہے، کوئی ایسی پروڈکٹ ان کی معیاری ہوتی نہیں ہے عام طور پہ کہ جو ملٹی نیشنل کمپنیوں کے مقابلے میں لوگ اس کو خریدیں۔ بعض لوگوں نے مجھے بتایا کہ سعودی عرب میں جو ہے نا فروزن مرغیاں بھیجنا شروع کی ہمارے بعض پاکستانیوں نے یا بعض اسلامی ملکوں میں، اس میں گڑبڑ ہونا شروع ہو گئی، فراڈ ہونا شروع ہو گیا۔ ہمارے تاجر بعض دفعہ گڑبڑ کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ظاہر ہے پھر ایک اتنی بڑی پیمانے پر تجارت ہے، حکومت نے سعودی عرب نے وہ تجارت ہی بند کر دی، تو ہماری کرپشن، ہماری نالائقی، کچھ ہمارے حکمرانوں کی نااہلی جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں کہ حج میں جو بزنس مسلمانوں کا ہونا چاہیے تھا، پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں، ہماری کمپنیاں بہت ترقی کرتی ہیں، لیکن افسوس کی، اور خاص طور پہ اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ بھی کیا، مگر فائدہ ہمارے بجائے ہمارے حج کا فائدہ بھی دوسرے لوگ اٹھا رہے ہیں۔ یہ بھی افسوس کرنے کا مقام ہے اور سوچنے کا مقام ہے۔ اور اس آیت سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو بزنس کو فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں بزنس ہی ہو رہا تھا، بزنس میں اللہ نے رزق رکھا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 10 میں سے 9 حصے رزق اللہ نے تجارت میں رکھا ہے، اتنی برکت اللہ نے رکھی ہے۔ غیر مسلم اس پر عمل کر رہے ہیں، آج مسلمان اس پر عمل نہیں کر رہے، مسلمان ملازمتوں کی طرف جا رہے ہیں، بزنس کو فوکس نہیں کر رہے۔ اس میں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا کہ عربوں کو فرمایا کہ تم عرفات سے لوٹو جیسے کہ لوگ لوٹتے ہیں، تو اس میں قوم پرستی کا بھی خاتمہ ہے۔ اسلام میں عبادات میں اسلام سب کو ایک لیول میں دیکھتا ہے، عرب، عجم، 18ویں گریڈ کا آفیسر اور 11ویں اسکیل کا بندہ، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو عربوں کو حکم دیا جا رہا ہے تم اگرچہ حرم میں رہتے ہو، حج کا سب کا ایک ہی طریقہ ہوگا۔ آپ دیکھ لیں بہت سے دنیا میں عبادت گاہوں میں بڑے چھوٹے کا فرق رکھا جاتا ہے کہ جی مندر میں اس صف میں فلاں بیٹھ سکتے ہیں، اس صف میں فلاں بیٹھ سکتے ہیں، جس نے زیادہ پیسے دیے وہ آگے جائے گا، جو کم پیسے دینے والے وہ پیچھے جائے گا۔ مسجدوں میں یہ فرق الحمدللہ آج بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں جو برابری کا نظام رکھا ہے، ایک غیر مسلم اسلام قبول کیا اس نے، اور اس کی وجہ یہ بنی، اس نے کہا کہ میں جب مسجد میں گیا تو میں پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر میں نے نماز پڑھی، تو کوئی فرق نہیں ہے قوم کی بیس پر، یا آپ یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ملازم آپ کے ساتھ صف میں کھڑا ہوا ہے، آپ 22ویں گریڈ کے ہیں اور ایک آدمی 11ویں اسکیل کا ہے، وہ آپ کے ساتھ صف میں کھڑا ہے، بلکہ عین ممکن ہے بعض دفعہ امام بن کے آپ سے آگے بھی ہو۔ کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ حافظ قرآن کو آگے کر دیا جاتا ہے حالانکہ وہ آپ کا ملازم ہوتا ہے، لیکن آپ اس سے نماز پڑھواتے ہیں، بھائی تمہیں قرآن اچھا پڑھنا آتا ہے تو تم نماز پڑھاؤ، اور آپ آفیسر ہو کے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ عامی آدمی آگے دیکھیں امام حرم جب نماز پڑھاتے ہیں تو بادشاہ پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو کیونکہ وہ قرآن زیادہ اچھا پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ جو برابری کا نظام اسلام نے دیا ہے، یہ ایک اسلام کا ایک بہت بڑا حسن ہے جس کو دنیا بھی مانتی ہے، اور یہ اسلام کے علاوہ آپ کو اتنے بھرپور خوبصورت انداز میں دنیا میں کہیں بھی نظر نہیں آئے گا۔ اور خاص طور پر یہ حکم عربوں کو دیا جا رہا ہے جبکہ قرآن نازل عربوں پہ ہو رہا ہے، یعنی پہلے اولین مصداق عرب ہیں، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے حج ایسے ہی کرنا ہے جیسے دوسری قومیں کرتی ہیں۔ پھر اس میں حکم دیا جا رہا ہے دعاؤں کا کہ حج کے بعد تم نے، یعنی جو بعض لوگ دعا مانگتے تھے کہ صرف دنیا مانگتے تھے، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نے جب عبادت کرنی ہے تو صرف دنیا کو فوکس نہیں کرنا، دنیا کے ساتھ آخرت کو بھی تم نے ساتھ ساتھ رکھنا ہے۔ اور رمی کے حکام ہیں اس میں، یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے۔ پھر ہمیں اس میں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اسلام میں ہمیں مکمل داخل ہونا چاہیے، اور بدعتوں کی نفی ہوتی ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے کہ بھائی چلو ہفتے کا دن صرف اس لیے مقدس مان لیتا ہوں کہ اسلام میں پابندی بھی نہیں ہے، اور چربی اس لیے نہیں کھاؤں گا کہ اسلام میں پابندی بھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا نا 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 نا، پورا اسلام پہ چلنا پڑے گا۔ تو کیا مطلب، اب آپ بدعت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا۔ اب آپ دیکھ لیں ہمارے ملک میں، ہمارے ہاں کتنی شریعت کی باتیں ہمیں موجود ہمارے پاس ہیں، لیکن اپنی طرف سے اضافہ۔ اذان میں لا الہ الا اللہ کے بعد آپ محمد رسول اللہ نہیں لگا سکتے، حالانکہ ہمارے کلمے کا حصہ ہے، لیکن اذان میں نہیں لگا سکتے کیونکہ نبی سے لا الہ الا اللہ ہی منقول ہے۔ تو اسی طرح اذان سے پہلے جو صلاۃ والسلام بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے لاؤڈ اسپیکر پہ، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اب اس کے بھی آپ جتنے مرضی دلائل دیں،
ہم یہی کہیں گے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر پہ اذان کو شروع کروایا اور لا الہ الا اللہ پہ ختم کروایا. تو تیجا 40واں میت کے کھانے حلوے مانڈے جو میت کے نام پہ ہو رہے ہیں ان سب کی نفی ہے اس آیت میں کہ اسلام اب مکمل ہو چکا ہے. جیسے جیسے بتایا گیا ہے اس طرح اپنے اسلام کو فالو کرنا ہے. آپ کا اپنا طریقہ اس میں نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.